السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیکرٹ ورڈ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی معلومات، اسلامی واقعات اور دلچسپ حقائق لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اگر اس کے بارے میں بظاہر جانیں تو اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز اور تورات بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کا ایمان مکمل نہ تھا، کیونکہ اس میں کچھ بری عادات تھیں۔ وہ عادات اس کی ریاکاری تھی اور کمزور عقیدے کا مالک تھا۔ اس کی یہ چاہت تھی کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اشیاء کو کم قیمت میں حاصل کر کے بہت مہنگے داموں پر بیچتا تھا۔ اس کے اندر دو بڑی بری عادات یہ تھی کہ وہ سود کو بہت عام بات سمجھتا تھا، وہ سود کھاتا تھا، اور دوسری عادت یہ تھی کہ دھوکہ اور بے انصافی کرتا تھا۔ لوگوں پر ظلم کرنا اس کے لیے بہت ہی عام بات تھی۔ اس غلط طریقے سے اس نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیا تھا۔ تکبر کرنا اس کا مشغلہ بن گیا تھا، اور یہ ایک ایسی عادت ہے جو خدا کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے ابلیس، جو اللہ کا عبادت گزار فرشتہ تھا، شیطان بن گیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسے تکبر، گھمنڈ کی ایسی سزا ملی کہ وہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ تمام مال و دولت اس کی دانش مندی کی وجہ سے اسے ملی ہے۔ یہ تمام مال میں صرف میرا حق ہے۔ ایک روز قارون بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ آیا۔ لوگ قارون کو دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگے کہ جیسے قارون کو مال و دولت ملی ہے، کاش ہمیں بھی ملے۔ وہ بہت زیادہ نصیب والا ہے۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ جو لوگ ان میں مومن تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو سیراب اللہ کے ہاں تیار ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مومنوں نے کہا، اترا مت، اللہ تعالیٰ کی دولت پر فخر نہ کر، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں آخرت کی تلاش بھی کر، اپنے مال کے ذریعے حلال اشیاء حاصل کر، جس طرح اللہ کا تجھ پر احسان ہے تو بھی کر۔ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے، ملک میں فساد برپا نہ کر۔ جواباً قارون نے کہا، مجھے تمہارے نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس دولت کا مستحق ہوں، تبھی اللہ نے مجھے اس دولت سے نوازا ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ تمام دولت نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے امت بھی بہت سی ایسی غارت کر دی جو اس سے زیادہ بہت قوت رکھتی تھی اور بے حد جمع پونجی کی مالک تھی۔ اللہ نے اس کے غرور اور تکبر کی ایسی سزا دی کہ اس کے محل کو ہی زمین میں دھسا دیا، اور وہ لوگ جو کل اس کی قسمت پر رشک کھا رہے تھے، وہ کہتے، ہائے بے شک اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ القصص میں آیات نمبر 76۔ قطات رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ تورات کی تلاوت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے، لیکن وہ منافق تھا۔ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہ تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کو خیر خواہی کے لیے کافی بار سمجھایا، اس پر تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو سخت ناپسندیدہ فرماتا ہے۔ اگر تیرے پاس مال ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر، بہتر طریقے سے کما اور بہتر طریقے سے خرچ کر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع میں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ عورت نے بالکل ایسا ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ اللہ کے خوف سے لرز اٹھے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ عورت سے قسم لے کر پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟
عورت نے بیان کر دیا، مجھے ایسا کہنے کے لیے قارون نے کہا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کو بددعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ تمہارے حکم کی تعمیر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو یہ حکم دیا کہ اس کے محلات اور اس کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض علماء کا بیان ہے کہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو سچے سچے اور تاریخی واقعات سنا رہے تھے اور نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو بہت سے افراد دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اتنے بد کلامی الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال و دولت کی وجہ سے آپ پر افضل ہوں۔ استغفر اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف بددعا کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے، قارون بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہمراہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم دعا کرو گے یا میں کروں؟ قارون نے کہا کہ میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی، لیکن اس کی دعا رد ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا، یا اللہ، آج زمین کو حکم دے کہ وہ میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ زمین نے اسے، قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو زمین نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کندھوں تک دھس گئے۔ پھر فرمایا کہ ان کے خزانوں اور مال و دولت کا بھی یہی حال ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین کے اندر چلے جاؤ۔ مال و دولت زمین میں دھس گئے۔ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ زمین نے اسے، قارون کو پکڑ لیا اور زمین پر دھس گئے۔ پھر فرمایا کہ ان کے خزانوں اور مال و دولت کا بھی یہی حال ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ تمام مال و دولت زمین کے اندر دھس گئی اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی اور نہ ہی خود کو وہ بچا سکا۔ سورۃ الطارق آیت نمبر 10۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا تو اس کے محلات، مال و دولت ختم ہو گئی۔ تب اس جیسی دولت کی تمنا رکھنے والے شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اگر اللہ ہم پر اپنا فضل نہیں کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں، ناشکروں کو بھی کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے نہایت عمدہ اجر ہے۔ دوستو، قارون کا واقعہ پہلے قوم کے لیے عبرت کا نشان تو بنا ہی، لیکن آج کی قوم کے لیے بھی ایک بڑی اور بری مثال ہے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ کرنے سے انسان کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، وہ بیسیکلی اپنے ساتھ ایک برا سودا کرتا ہے۔ ایسی کئی مثال ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی نشانیں ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہیں جو اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوستو، تکبر کرنے والے کی مثال ایک درخت کے مانند ہے۔ درخت میں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ شاخیں سخت ہوتی ہیں اور کچھ شاخیں نرم ہوتی ہیں۔ جو سخت شاخیں ہوتی ہیں اس کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، اور جو نرم شاخیں ہوتی ہیں، جو جھکی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں، ان کو بنسبت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو لہٰذا ایک نرم انسان بنو جسے کوئی چاہ کر بھی مات نہ دے سکے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے، خدا ہمارے اندر وہ تمام برائیاں ختم فرما دے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔